صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل عزت، قابل احترام حضرات علماء، مہمانان اعظام، میرے عزیز بچوں، میں دعوت السنہ یہ انجمن، ان کے بانی مولانا شہید صاحب، مولانا اعجاز علی صاحب اور ان کے جتنے بھی اراکین ہیں، ان سب کو خوب مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے، نظر بد سے حفاظت فرمائیں کہ یہ مسابقہ قائم کر کے ہمارے بچوں کو قرآن کریم کے آگے بڑھانے میں جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی مسابقات ہوتے تھے آگے بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المساجد میں ایک باب لائیں، حل یقال مسجد بلی فلاں۔ حضرت یہ مسئلہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں متولی کی مسجد ہے یا فلاں قبیلے کی مسجد ہے، یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کسی قبیلے کی طرف یا کسی بانی کی طرف یا بنانے والے کی طرف مسجد کی نسبت کر سکتے ہیں۔ حضرت علماء اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو روایت لائیں کہ ہاں کر سکتے ہیں نسبت، اور روایت لائیں کہ سابق بین الخیل التی تزمیرت التی لم تزمر بلا بنی کی زیری زری الا سبی کے من بنی زریق الى مسجد بنی زریق من سنیت الوداع الى مسجد بنی زریق۔ حضرت الامام روایت لائیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی گھوڑوں کا مسابقہ ہوتا تھا، اور مسابقہ ہوتا تھا سنیت الوداع سے لے کر مسجد بنی زریق تک۔ حضرت نے مسئلہ ثابت کیا کہ مسجد بنی زریق یہ قبیلہ تھا، معلوم بھی ہوتا ہے کہ قبیلے کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مسئلہ ثابت کیا کہ مسابقہ کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس میں شامل ہوتا تھا، اور میں بھی اپنے گھوڑوں کو لے کر مسابقہ کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دوڑ کا مسابقہ فرمایا ہے۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسابقے کو قبول فرمائے۔ وقت بھی نہیں کہ کچھ قرآن کی مناسبت سے بات کروں کہ آپ کو کچھ کہوں، لیکن ضرور کہوں گا یہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نحنو فرمایا، حالانکہ اللہ تو تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے، لیکن نحنو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ہمارے صاحب روح المعانی نے اس پر عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا بادشاہوں کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج دنیا کو کوئی معمولی بادشاہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہم نے ایسا کیا، یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایسا کیا۔ اور کائنات کا مالک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا حق بنتا تھا کہ یہ کہہ دیا جاوے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا حفاظت کس سے فرمائیں گے؟ یہ آج ہمارے جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں، یہ دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کا کام جسے چاہتا ہے اسی سے لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر جامع صغیر میں ایک روایت نقل فرمائی کہ اشراف امتی، میری امت کے اشراف کون ہیں؟ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، اور جو اصحاب اللیل راتوں کو جاگنے والے۔ آپ سوال کریں گے یہ معصوم بچے، کوئی 5 سال کا بچہ، کوئی 10 سال کا بچہ جو یہاں کر انعام حاصل کر رہا ہے، کہ یہ معصوم بچہ بھی اصحاب القرآن تو ہیں، حملۃ القرآن تو ہیں، لیکن یہ بھی اصحاب اللیل بنے گا؟ اور مجھے تعجب بھی ہو رہا تھا کہ جب معصوم بچے آ رہے تھے، میں آپ کو ضرور بتلاؤں کہ جس بچے کے اوپر باپ 500 روپے کی اور 1000 روپے کی نوٹ کا بھروسہ نہیں کرتا کہ یہ بچہ گھوم کر ڈالے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا، پہاڑ بھی اس کے بوجھ کی بنیاد پر ریزہ ہو جاتے۔ اتنا عظیم کلام اللہ نے ان معصوم بچوں کے ذریعے سے حفاظت کروائی۔ میرا مالک یہ کہنا چاہتا ہے میں اپنے کلام کی حفاظت کے لیے بڑوں اور عقل مندوں کا بھی محتاج نہیں ہوں۔
اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان بچوں سے اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کروائی ہے، اور کیسی حفاظت کروائی؟ اور یہ اشراف امتی اصحاب حملۃ القرآن، یہ قرآن کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ بھائی اصحاب اللیل کا میرے بچوں کو کہوں گا کہ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان۔ ہمارے حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے صاحب روح المعانی کے حوالے سے، اور علامہ شامی کے حوالے سے لکھا ہے، بہت آسان اصحاب اللیل۔ فرمایا کہ اگر یہ بچے رات کو 4 بجے نہیں اٹھ سکتے ہیں، فرمایا عشاء کے بعد ما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، یہ شامی کی عبارت ہے، اگر عشاء کے بعد تہجد سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہم پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل جو پڑھتے ہیں، اس میں اگر آپ تہجد کی نیت پڑھ لیں گے، آپ کو قیامت کے دن تہجد گزاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ فہو من اللیل، اس زمانے میں تسہیل زبان کی عمدہ اعتبار سے بڑی آسانی ہے کہ آدمی رات میں کم از کم صبح کے لیے ہے کہ رات میں نیت کر لے، 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے تہجد کی نیت کر لے گا۔ شامی کی عبارت فہو من اللیل، یہ رات کا تہجد گزار اور رات کا عبادت گزار شمار ہوگا۔ تو بھلے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو قبول فرمائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان عظیم کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں بھائی اللہ تعالیٰ اگر یہ کام جو قرآن کی حفاظت کا اللہ جسے چاہتا ہے فاسق اور فاجروں سے بھی کبھی لے، لیکن آپ جانتے ہیں 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن کریم جیسا اترا تھا ہارون رشید کے زمانے میں۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آئے، 5 سال کا بچہ تھا، 5 سال کا بچہ، اور یہ 5 سال کے بچے نے از اول تو آخر ہارون رشید کو قرآن کریم سنایا۔ آپ نے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں آتے ہیں، جب 3 سال کے ہوئے باپ کا سہارا بھی نہیں تھا۔ اللہ اس قرآن کی حفاظت کیسے لوگوں سے کروا دے، باپ کا سہارا نہیں تھا، ماں نے مکتب میں بھیجا خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو۔ مکتب کے استاد پڑھتے ہیں کہ قاعدہ بغدادی پڑھو، حضرت یہ تو میں پڑھا ہوا ہوں، فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھو، حضرت میں پڑھا ہوا ہوں، یہاں تک کہ 14 پارے حضرت کھولتے گئے، 14 پارے۔ بڑی تعجب کی بات، اللہ اس قرآن کی حفاظت چاہتے ہیں، کیسے کیسے بچوں سے، 3 سال کا بچہ ہے لیکن کھولتے گئے 14 پارے، اور 14 پارے یہ 3 سال کا خواجہ باقی باللہ سناتا گئے۔ اور اس کے بعد ماں سے پوچھا تیرا بیٹا تو 3 سال کا ہے لیکن قرآن کے 14 پاروں کا حافظ ہے۔ ماں نے کہا یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، روزانہ میں 15 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، یہ 15 پاروں کی تلاوت کی برکت تھی، ماں کے پیٹ سے بچہ 14 پاروں کا حافظ قرآن بن کر آیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کی حفاظت لیتا ہے۔ بھائی یہ سعادت بزور بازو نیز، اللہ جسے چاہتا ہے یہ سعادت عطا فرماتے ہیں۔ بڑی مبارکبادی کے قابل ہمارے بچے ہیں، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، میں تو کہتا ہوں۔ اور ہمارے جن لوگوں نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی، یقیناً ہمارے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا قول سنا دو، اللہ ان بچوں کی محبت کی نگاہوں سے دیکھنے والے کو دنیا اور آخرت میں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جن لوگوں نے اپنی حلال کمائی، اپنا وقت قربان کر کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی، اللہ ان کی دنیا بھی کامیاب بنا دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی کامیاب بنا دے گا۔ یہ ہمارے وہ بچے ہیں، اشراف امتی ہیں، یہ اولیاء ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی حفاظت کروا رہے ہیں۔ بہرحال مجھے تو بہت مختصر وقت بھی دیا گیا تھا، آپ لوگوں کی توجہ کی بنیاد پر میں نے 2-4 منٹ زیادہ بھی لے لی۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ضرور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول بھی فرمائے اور مختصر دعا بھی فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا کما انت اہل، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ستار العیوب، یا ذی القوۃ المتین۔ اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، مالک کسی بھی ہیں، بندے تو تیرے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام لینے والے ہیں۔ اللہ تیرے لادل نبی کی امتی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ لاج رکھتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مالک کون ہے تیرے علاوہ؟ اللہ تو ہی ہے بخشنے والا، تو ہی ہے رحم کرنے والا، تو ہی ہے کرم کرنے والا، ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ حاضرین کے حاضری قبول فرما لے۔ یا اللہ سبھی آنے والے دور و دراز سے آئے ہیں، مالک تیرے کلام کی نسبت پر آئے ہیں،
اور تو اپنے کلام کی نسبت پر آنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرما، ان کی مقاصد اور امیدوں کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع نسبت قرآن پر آیا ہوا ہے، تیرے قرآن کی نسبت پر آیا ہوا ہے، سب کے دلوں میں کچھ ارادے لے کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کی ارادوں کو پورا فرما۔ دعوت و سنہ کی جانب سے یہ جو مسابقہ ہوا ہے اللہ اس کو تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ مالک تو قبولیت کی مہر لگا دے، سب کچھ ہو چکا ہے، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں تجھ سے، تو قبولیت کی مہر لگا دے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما لے، یا اللہ اس کے منتظمین کی حفاظت فرما لے، معاونین کی حفاظت فرما لے، اور یا اللہ تادم حیات اللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اے اللہ تو اس کے لیے نصرت کے اور مدد کے فیصلے فرما دے، اللہ فیصلے فرما دے۔ جن لوگوں نے بڑے دل کھول کر تعاون کیا ہے مالک تو اپنے شان نشان ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ عجیب ملک کے حالات ہے میرے مالک، آج یہ مجمع قرآن کی نسبت پر آیا ہوا ہے، اس ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ملک کے ہر فرد کو امن و امان عطا فرما، اس ملک میں سمون اور اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے بسنے والی قوموں کے دلوں میں یا اللہ مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے شاعر کی عظمت اور محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ مجمع تیرے در کا سوالی ہے، اللہ سوالی ہے، اللہ تو قرآن میں بھی تو فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی تمہارے در پر آ جاوے اس کو دھتکار کر مت نکالا کرو۔ مالک اس میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، سفیدریش والے بھی ہے، اللہ معصوم بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن اتارا ہے اللہ وہ بھی ہے، اللہ وہ بھی نوجوان بھی ہے، اللہ کوئی تو ہوگا تیرا چہیتا، مالک کوئی تو ہوگا تیرا لادلہ۔ اللہ امت کے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپٹلوں میں سوئے ہوئے ہیں سارے بیماروں کو بھی مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم جائیں تو کہاں جائے، وہ راتوں کی تنہائیوں میں ہاتھ اٹھائے ہیں، امیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، مالک تو راتوں کی تنہائیوں میں کھول کر بیٹھا ہے، اور کس کے پاس جائے، ہواؤں کے جھونکوں میں تو ہی نظر آتا ہے، اللہ درختوں کے پتوں میں تو ہی نظر آتا ہے، اللہ سمندر کے قطروں میں ہمیں تو ہی نظر آتا ہے۔ اللہ سارے لوگوں نے اپنے دروں سے دھتکارے گئے صرف اس لیے کہ ہم تیرے نام لینے والے ہیں، اللہ تو بھی دھتکار دے گا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔